بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب یہ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے کہ بندیال صاحب رہیں گے یا عاصم منیر صاحب، اور پیر کو ایک بہت بڑا حادثہ ہونا یقینی بتایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فوج کے اندر ایک بڑی بغاوت کی کوشش ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک بھارتی دانشوروں کی میٹنگ ہے جس کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان چاہیے کیونکہ یہی شخص پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ آپ سنجیدگی سے اس کلپ کو دیکھیے گا۔ That he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again, who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, Imran alienated all of them. He's really dumb in some things. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. ناظرین، شروع میں ہم تھوڑا ذکر کر لیں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈرامہ 2 دن چلتا رہا، اس کی کچھ ضمنی باتیں جو کل کے پروگرام میں ہونے سے رہ گئی تھی، اور پھر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو کیس آج چلا سارا۔ تو ناظرین، وہ آپ نے وفاقی کابینہ کا رد عمل دیکھ لیا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے، اعلامیہ میں کہا ہے کہ چیف جسٹس بندیال نے عمران خان کا ویلکم کر کے اور یہ کہہ کر کے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، عدل کے ماتھے پر ایک شرمناک داغ لگایا، اور یہ شرمناک رویہ شدید الفاظ میں کابینہ نے بندیال کے اس ایکشن کی مذمت کی ہے۔ لیکن بندیال کا صرف ایک فکرہ نہیں ہے، اس نے اور بہت کچھ باتیں بھی کی ہے۔ مثلاً اس نے بٹوین دی لائن جسے کہنا چاہیے فوج پر حملوں کی حمایت کی ہے۔ جب اس نے عمران خان سے کہا کہ آپ کے کارکنوں نے توڑ پھوڑ کی ہے تو اس کی مذمت کر دیں، تو عمران خان نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ مشروط مذمت بھی کر سکتا تھا، یعنی ان الفاظ میں یہ الفاظ استعمال کر سکتا تھا کہ اگر کچھ لوگوں نے فوج کی تنصیبات پر، فوجی عمارتوں پر حملے کیے ہیں، اور 8 فوجی عمارتوں پر حملے ہوئے ہیں، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس نے یہ مذمت نہیں کی۔ تو بندیال نے اس موقع پر یہ کہا کہ یہ توڑ پھوڑ تو نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ پاکستان غریب ملک ہے۔ اس فکرے کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر پاکستان غریب ملک نہ ہوتا تو یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے ہم اس پر آپ کو شاباش دیتے۔ اور پھر اس میں اس نے بندیال نے صرف یہ تاثر دیا کہ بس توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس نے فوج کا ذکر سرے سے گول کر دیا کہ چھاؤنیوں پر حملے ہوئے ہیں، فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، کور کمانڈروں کے گھروں پر حملے ہوئے ہیں، ایئر بیسز پر حملے ہوئے ہیں، اور 1965 کی یادگاریں تباہ کی گئی ہیں۔ یہ سارا کچھ اس نے گول کر دیا، گویا کہ بالواسطہ طور پر اس نے عمران کی حوصلہ افزائی کی کہ ہاں یہ کام تم نے ٹھیک کیا ہے۔ ہمارے بعض اب آپ اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ عدالت کے کہنے کے باوجود عمران خان نے مذمت نہیں کی، یعنی وہ عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے تو کہا تھا مذمت کرو، لیکن عمران خان نے مذمت نہیں کی۔ لیکن عدالت نے کس چیز کی مذمت کرنے کو کہا تھا؟ اس چیز کی مذمت کرنے کو کہا تھا کہ غریب ملک ہے، توڑ پھوڑ سے مالی نقصان ہوا ہے۔ فوج پر حملوں کا ذکر بندیال سرے سے گول کر گیا، اور یہی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، جہاں عمران خان نے نہ صرف یہ کہ مذمت کرنے سے انکار کیا بلکہ یہ دھمکی دی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو جو سب کچھ جو ہوا ہے یہ دوبارہ ہوگا، اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ اس کی شدت تو کل شام ہی ختم ہو گئی تھی، جتنی بھی شدت تھی۔ اور ناظرین، یہ گمراہ کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے کہ جیسے پورے پاکستان میں ایک ٹرمائل آ گیا تھا، حالانکہ آپ میرے کہے پر اعتبار مت کیجیے، وہ جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں سب کو دوبارہ کھول کر دیکھ لیجئے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں کوئٹہ کے سوا جو پہلے دن ایک واقعہ ہوا وہ چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس کے علاوہ سوائے اسلام آباد کے اور سوائے پشاور کے
عمران خان کوئی عوامی مظاہرہ نہیں کر سکا، اور اسلام آباد میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ وہاں جتنے بھی 1000-1500 آدمی غنڈہ گردی کرنے میں مصروف ہیں، ان کی 95% تعداد افغانیوں پر ہے، افغانیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اسلام آباد پنڈی کے لوکل لوگ نہیں ہیں، بہت کم ہے، برائے نام ہے۔ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا تھا۔ اس کو سپریم کورٹ نے نئی زندگی دی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے مراد میری وہ جج ہیں جو سپریم کورٹ پر سسٹم کے تحت جو لائے گئے تھے اور جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ باجوہ کا سارا لایا ہوا سسٹم ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈرامہ ہوا آپ نے دیکھا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمام مقدمات میں ضمانت، بلکہ ان مقدمات میں ضمانت جو ابھی درج ہی نہیں ہوئے، جن کا ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایم پی او کے تحت بھی، یعنی آپ ایک سطر کا آرڈر جاری کرتے، یہ تین بینچوں میں الگ الگ ضمانتوں کے کیس لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سطر جاری کرتے کہ ماضی، مستقبل، حال کے تمام مقدمات میں عمران کو تاحیات ضمانت دی جاتی ہے، اور کوئی آدمی عمران پر مقدمہ قائم کرنے یا اس کو گرفتار کرنے کی یا اس پر میلی نظر ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ 2 سطر 1.5 سطر کا ایک آرڈر تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کل 11 بجے عمران خان کے آنے سے پہلے ہی جاری کر کے مسئلہ نمٹا سکتی تھی، لیکن اس نے 11-12 بجے سے لے کر 6 بجے تک یہ ایک ڈرامہ کیا، پوری قوم کو انگیج کیا رکھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور ناظرین، میں آپ کو ایک اہم پوائنٹ یہ بھی بتا دوں کہ آج عمران خان نے ایک اعلان کیا تھا کہ وہ ضمانت کے بعد، رہائی کے بعد کشمیر روڈ پر، سری نگر روڈ پر ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرے گا۔ اس بڑے جلسہ عام میں آخری وقت تک 1200-1500 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، بلکہ اس سے بھی کم تھے۔ جو پولیس سے آنکھ مچولی میں مصروف رہے، لاٹھی چارج ہوتا رہا، وہ پتھراؤ کرتے رہے جی۔ اب ایک دو انہوں نے دوبارہ آگ بھی لگائی، میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی، بس کو آگ لگائی، آتش زنی کے 2 واقعات کیے، اور 1200 سے زیادہ کا مجمع نہیں ہو سکا۔ اور ہمارے میڈیا پر بیٹھے ہوئے بددیانت قسم کے اینکر پرسن یہ تاثر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پورے پاکستان میں اتنا بڑا احتجاج، اتنا بڑا رد عمل کبھی نہیں ہوا۔ اور ناظرین، یہ ڈرامے کی جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے طارق رحیم، جس نے کہا تھا کہ ISI کے دفتر پر حملہ ہو جائے تو 8-10 لاشیں تو ماشاءاللہ گری جائیں گی، یہ اس کی ریکارڈڈ آڈیو موجود ہے۔ اس طارق رحیم نے جو کہا تھا اسی کے مطابق ہائی کورٹ میں بنچ لگا، اسی کے مطابق فیصلہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں طے تھی پہلے سے، لیکن اس میں 1-2 باتیں وضاحت طلب ہیں، وہ میں کر دوں کہ ایک تو عمران خان نے 2 دن پہلے ایک میسیج دیا تھا بندیال کو اپنی وکلاء کے ذریعے کہ میرا کیس جسٹس عامر فاروق کے سامنے نہ لگایا جائے۔ عامر فاروق یوتھیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی وجہ سے عمران خان اوفینڈ ہو گیا اس سے۔ تو بندیال نے پھر کل کے آرڈر میں یہ لکھا کہ یہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں سنے گا، کوئی اور جج سنے گا۔ یہ بھی دنیا میں ایک انوکھی مثال ہے۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ جن ججوں کے 3 کیسز لگے نا، ایک تو یہ عامر فاروق نے وہ توشہ خانہ کے کیس روک دیا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عدالتیں اب یہ کر رہی ہیں عمران خان پر کوئی مقدمہ سرے سے چلنے ہی نہ پائے۔ تو توشہ خانے کا کیس بڑا مضبوط تھا، اور وہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہے وہ ان کا دباؤ لینے سے انکار کر رہا تھا، تو چنانچہ انہوں نے اس کیس کو ہی ختم کر دیا۔ اور دوسرا پھر وہ اسلام آباد کی ضمانتیں، پھر وہ نیب کی ضمانتیں، یہ 3 مرحلوں میں چیف جسٹس کے علاوہ جو باقی 3 مرحلے تھے، کس جج نے کس درخواست کی سماعت کرنی ہے، یہ اسلام آباد سے لکھی ہوئی چٹ آئی تھی، یہ اسی کے مطابق وہ بینچ بنے۔ اور جو پہلا بینچ بنا آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا کہ اس میں ایک موصوفہ ہیں، تحریک انصاف لائرز ونگ کی رہنما رہی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اب بھی ہیں، اور دوسرا وہ پرویز خٹک کا داماد۔ اسپیشلی یہ پہلا بینچ اس پر، کیونکہ وہ نیب کا جو کیس تھا زیادہ اہم تھا، ان 2 ججوں کو لگانے کا آرڈر تھا، اس کے بعد دوسرے۔ تو یہ تو اصلاح ہائی کورٹ کا ڈرامہ تھا۔ اب ناظرین، پہلے آ جائیں فوج میں بغاوت کی کوشش۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ نیٹ پر حکومت نے پابندی لگائی ہے۔ ٹویٹر جو ہے وہ عوام کی دسترس سے دور ہو گیا، لیکن وہ جو پراکسی کے ذریعے بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ٹویٹر کو، تو ایک خبر پھیلائی گئی، اور اس خبر میں صداقت بھی تھی
کہ فوج کے 6 کور کمانڈروں نے بغاوت کر دی ہے، اور ایک خبر تو خیر یہ چلائی گئی کہ استعفیٰ دے دیا، لیکن دوسری خبر یہ تھی کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو جا کر کہا ہے کہ آپ ہٹ جائیں، اور جنرل عاصم منیر استعفیٰ دینے پر راضی ہو گئے ہیں، کیونکہ کور کمانڈروں کی اکثریت نے ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اس خبر میں تضاد ہے، تضاد یہ ہے کہ اکثریت 6 کی نہیں بنتی، 15 کور کمانڈر ہیں اگر فرض کیجئے تو 6 کی اکثریت تو نہیں بنتی، یا 17 کور کمانڈر ہیں، تو ایک تو اس میں یہ تضاد تھا، یہ جھوٹ تھا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی پوری کوشش تھی کہ کچھ کور کمانڈروں کے ساتھ رابطے کیے جائے۔ رابطے میں تو یہ ان کے کئی لوگ ہیں جو فوج کے ساتھ رابطے ہیں، خود ایون وہ جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوا باندر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ عاصم منیر کو ہٹانے کی کوشش کریں، اور دوسرا مرحلہ اس سازش کا یہ تھا جس کا پیغام عاصم منیر صاحب کو انڈائریکٹ طریقے سے پہنچایا بھی گیا، وہ تھا اسی کھڑپینچ چیف کھڑپینچ کی طرف سے کہ میں آپ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہوں کیس کی۔ سب اب تو ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے نا کہ کیس لگا اور 15 منٹ بعد کیس کا فیصلہ بھی ہو گیا، کوئی سماعت نہیں، کوئی کارروائی نہیں، کوئی جرا نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی مقدمہ، کوئی ریکارڈ، کچھ بھی نہیں۔ اب تو یہ بندیال نے ایک روایت بنا دی کہ ادھر کیس آیا ادھر فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ دھمکی پہنچائی گئی، عاصم منیر صاحب اس دھمکی میں نہیں آئے۔ اور دوسری یہ 6 کور کمانڈروں والی بات ہے، اس میں صداقت جو ہے وہ اتنی ہے کہ کچھ حضرات ہیں جن کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں اعلیٰ قیادت کو، فوج کی عسکری قیادت کو۔ بغاوت کی ایز سچ کوئی کوشش فوج کے اندر سے بالکل نہیں ہوئی، یہ سارا جھوٹ ہے، ٹوٹل جھوٹ۔ فوج کے اندر سے بغاوت کی، میں پھر فکرہ دہرا رہا ہوں کہ فوج کے اندر سے بغاوت کی کوئی کوشش سرے سے نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ عمران خان کی اس حماقت کی وجہ سے جو اس نے یہ خبر پھیلا کر کی یا رابطے کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگ اعلیٰ عسکری قیادت کی نظر میں آ گئے کہ یہ آدمی جو ہیں ان کے بارے میں کچھ تحقیقات یا ان پر نظر رکھنے کے یا جو بھی کہہ لیجیے، معاملہ سینسٹیو ہے، اس پر تفصیل سے نہیں جا سکتا میں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک رخنا ہو سکتا تھا اس پر پی ٹی آئی والوں نے ہی ایک حماقت کر کے اس کی نشاندہی کر دی، اور وہ اس رخنے پر قابو پایا جا رہا ہے یا قابو پا لیا جائے گا آج رات تک۔ اور لاہور میں جو تبادلہ ہوا ایک بڑا، وہ بھی عمران خان کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث ہے، کیونکہ وہ صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کے نہ صرف ہمدرد تھے بلکہ سہولت کار تھے، اور ان کو بتا دیا گیا تھا انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے کہ ایک موب 300 یا 400 لوگوں کا لبرٹی چوک کی طرف سے آ رہا ہے، اور جس میں کچھ مزید لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کینٹ ایریا میں، جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کریں گے۔ لیکن ان صاحب نے بس آگے کی بات آپ سمجھ جائیے، قصہ کچھ پیچیدہ ہے اور کچھ سنجیدہ ہے۔ تو چنانچہ ان صاحب کو اب ہٹا دیا گیا اور پنڈی میں ان کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تحقیقات بھی ہوگی۔ یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں ایک بڑا سہولت کار اپنے مورچے پر نہیں رہا، اور عمران خان کی سہولت کاری کا ایک پوائنٹ جو تھا وہ فیوز ہو گیا، اس کو یعنی فیوز اڑا دیا گیا، اس کا وہ ختم کر ڈسکنیکٹ کر دیا گیا اس کا سارا رابطہ۔ یہ بڑا صدمہ ہے، اور ابھی مزید صدمہ آج یا کل میں عمران خان کو پہنچنے والا ہے، جب 2-3 مزید مقامات کو سیکیور کر لیا جائے گا، محفوظ بنا لیا جائے گا۔ وہاں سے بھی عمران خان کو جو کمک مل رہی تھی یا ملنے کا امکان تھا وہ ٹھپ ہو گئی ہے۔ اور عمران خان کا آپ نے ہائی کورٹ میں جو طرز عمل تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ اس نے عاصم منیر صاحب پر پھر حملہ کیا اور ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ جنرل عاصم منیر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ ان کے حکم پر ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک جھوٹ بولا اس نے، یہاں مجھے جھوٹ کے لفظ سے یاد آ گیا کہ ایک جھوٹ بندیال نے بھی بولا، اس نے یہ جھوٹ بولا کہ دراصل عاصم منیر صاحب اس لیے میرے خلاف ہیں کہ انہیں خطرہ ہے کہ میں برسر اقتدار آ کر ان کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا، ان کے تقرری کالعدم کر دوں گا، میاں تم دوبارہ برسر اقتدار آ ہی نہیں سکتے۔ یہ خیال اور یہ پروپیگنڈا بھی اب ایک نئی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ آ رہا ہے۔ تو خیر جھوٹ اس میں یہ ہے
کہ عاصم منیر سے مخالفت کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ آئی ایس اے کے چیف تھے پہلی مرتبہ اپنے پہلے ٹینیور میں، تو انہوں نے چوری کی واردات پکڑی تھی، ہیروں اور سونے کے ہاروں کی کئی کروڑ روپے کا ایک ہار تھا، تو جنرل عاصم منیر صاحب نے بطور آئی ایس سی چیف وزیر اعظم کے ہمدرد کے طور پر انہیں یہ اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں چورنی بیٹھی ہے، یہ تمہارے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان کا پارا گرم ہو گیا کہ چور تو میں بھی ہوں، میری بیوی بھی چور ہے، تو اس نے چوری کی نشاندہی کرنے کی ضرورت کیوں کی؟ ان کو آئی ایس آئی کی سربراہی سے باجوہ کو کہہ کر ہٹوا دیا گیا، جس کے بعد پھر وہ نئے صاحب آئے۔ تو یہ ان کی مخالفت کی وجہ تھی۔ اور جو بندیال کا جھوٹ میں نے وہ بندیال نے سپریم کورٹ میں کہا کہ مجھے میرے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! تم چیف جسٹس ہو، تم نام لو کہ دھمکی کس نے دی ہے، کس نے پہنچائی ہے۔ اگر کسی نامعلوم نمبر سے آئی ہے تو وہ نمبر ہی شو کر دو کہ مجھے یہ کال دیکھو آئی ہے، اور اگر کسی نون نمبر سے آئی ہے یا کسی معروف آدمی کی طرف سے آئی ہے تو وہ بتا دو۔ جھوٹ بولا، یہ اسی طرح کا جھوٹ تھا جس طرح کہ عمران خان نے بولا کہ پہلے دن کوئی ان کا بیرسٹر ہے گوہر، بڑا جھوٹا آدمی، اس نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ عمران خان کے سر پر ڈنڈا مارا۔ سپریم کورٹ میں عمران خان نے کیا کہا کہ میرے سر پر ڈنڈے مارے گئے، یعنی وہ جو ایک ڈنڈا تھا وہ بیرسٹر گوہر نے جھوٹ بولا اور وہ یہاں آ کر ڈنڈے بن گئے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر نے ایک جھوٹ اور بھی بولا کہ رینجرز نے آ کر کہا کہ تمہاری ٹانگ کون سی زخمی ہے، تو عمران خان نے بتایا کہ یہ ٹانگ زخمی ہے، تو اس ٹانگ پر پھر ڈنڈے مارے گئے، مزید زخمی کر دیا گیا۔ اور عدالت میں اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا، نواز شریف ہوتا یا زرداری ہوتا، تو جج نے چھوٹتے ہی یہ پوچھنا تھا کہ تمہاری تو ٹانگ زخمی تھی، اتنا 2 من کا شو کرنے والا تم، وہ ایک پلاسٹر وہ یا کیا وہ پوری ٹانگ کا وہ یہ کرکٹ کا جو کٹ ہوتی ہے وہ اس نے پوری پہنی ہوئی تھی کہ یہ پلاسٹر میری ٹانگ میں اتنے فریکچر ہیں، اور تم جب اب عدالت میں چل کر آ رہے ہو اور تمہاری چال میں کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی لنگ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی وہ اس میں وہ نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ٹانگ چلنے میں کچھ احتیاط کر رہا ہے یا کچھ ایک طرف پاؤں دب رہا ہے یا کیا، کچھ بھی نہیں پوچھا، اس لیے کہ ان ججوں کو پتہ تھا کہ پہلے دن سے کہ یہ عمران جھوٹ کر رہا ہے، مکر کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی جو میڈیکل رپورٹ آئی، ایکس رے رپورٹ آئی، اس میں اس کی ٹانگ میں کسی زخم تو کیا، کسی خراش تک کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ایکس رے رپورٹ اتنی ٹرانسپیرنٹ، اتنی شفاف، اتنی کلیئر آئی، اتنا بڑا جھوٹ۔ ناظرین، فوج میں بغاوت کا یہ قصہ ہے کہ اس قصے کے نتیجے میں جنرل عاصم منیر صاحب کی پوزیشن جو پہلے ہی کچھ مستحکم ہو چکی تھی، اب مزید مستحکم ہو گئی ہے، اور عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ناظرین، بندیال اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کچھ کر دیا ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیر کے دن یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے والا ہے۔ یہ ذرائع کی خبر نہیں ہے، یہ اس کی خبر ہے اس بدمعاش کی، طارق رحیم کی، وہی جس نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ ہو جائے تو 8-10 لاشیں گر سکتی ہیں۔ تو وہ یہ پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے یہ خبر، ظاہر ہے بندیال نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو ایکشن لینا ہوتا ہے، اس کی خبر وہ طارق رحیم کو دیتا ہے اپنی، ظاہر ہے اس کی جو ساسو ماں ہے وہ طارق رحیم کی بیوی کی سہیلی ہے، وہ ساری، یعنی اب تو خیر وہ شرم ہو جا کے پردہ ہی اٹھ گئے نا، اب بیچ میں بیویوں ساسوں کا چکر ہی نہیں ہے، اب ڈائریکٹ رابطے ہوتے ہیں۔ ایک اور کال بھی تو پکڑی گئی ہے نا جس میں وہ سواتی کو ہدایت دے رہا ہے عمران کہ چیف سے مل کر یہ بات کرو، اب تو ڈائریکٹ رابطے ہو گئے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان نے کہنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے پیر کے دن سپریم کورٹ کے باہر ایک مظاہرہ ہوگا۔ یہ مظاہرہ 2-2.5 ہزار ووٹروں کو نہیں ہوگا جو کوئی عمران خان کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا مجمع ٹی وی والے اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو، اچھا 2000 کا مجمع ہوتا ہے، وہ سیگمنٹ اس کے بنا کر ٹی وی پر چلاتے ہیں جیسے پتہ چلے کہ وہاں بھی لوگ ہیں، وہاں بھی لوگ ہیں، وہاں بھی لوگ ہیں۔ وہ یہ مظاہرہ، اس میں لاکھوں کے حساب سے لوگ شریک ہوں گے، کتنے لاکھ ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ تو کہیں نہیں گئے، اتنا بڑا مظاہرہ سپریم کورٹ کے سامنے ہونے والا ہے۔ تو اس مظاہرے کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں مجھے اسلام آباد اور لاہور سے 2 افراد کے جو اس طرح کی ان سے گفتگو ہوئی تو وہ ایک تشویش ظاہر کر رہے تھے کہ اس دن جو کچھ ہوگا باہر، اس کے نتیجے میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی، میں نجومی نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دن کیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے،
ماشاء اللہ بہرحال نہیں لگے گا، ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا. مسئلہ کس طرف کو جائے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے. وہ جلوس آئے گا، موڈ کیا ہے، جلوس کا سٹائل کیا ہے، اور وہ کس طرح مظاہرہ کرے گا، کس جگہ پر مظاہرہ کرے گا، مظاہرے کی نوعیت کیا ہوگی، یہ اس کو دیکھ کر ہی ہم کچھ کہہ سکیں گے کہ بھئی اس کی نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہوگا، اس میں شک کی گنجائش کم ہے، کیونکہ ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اور حادثے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، حادثے کا لغوی مطلب ہوتا ہے واقعہ ہو جانا. حادثہ اصطلاحی معنوں میں نیگیٹو طور پر لیا جاتا ہے کہ حادثے سے مراد ایسی چیز جو نہیں ہونی چاہیے. مثلا خدا نخواستہ کسی کی موت، کسی کا زخمی ہو جانا، کسی کا نوکری سے برطرف ہو جانا، کسی کی طلاق واقع ہو جانا، یہ سب ان چیزوں کو حادثہ گنا جاتا ہے. لیکن حادثے کا لغوی معنی ہے واقعہ ہو جانا، کوئی واقعہ. مثلا یہ ہے کہ کسی برائی سے نجات مل جانا، یہ بھی تو حادثہ ہے، واقعہ ہے. کوئی برائی دور ہو جائے. مثلا اگر کوئی آدمی شدید بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا آپریشن ہوتا ہے تو اس آپریشن کے نتیجے میں اسے معجزانہ طور پر شفا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی واقعہ ہے. اور اگر ہم اسے لغوی معنوں میں لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کے ساتھ بڑا اچھا حادثہ ہو گیا، اس کو شفا ہو گئی. فلاں آدمی کے ساتھ بڑا اچھا حادثہ ہو گیا، اس کا انعامی بانڈ نکل آیا، یہ بھی تو حادثہ ہے. لغوی معنوں میں یہ حادثہ ہے. تو ناظرین، ایک بڑا حادثہ پیر کے دن متوقع ہے، اور اس حادثے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کو پی ٹی آئی کے خادموں کا ایک گڑھ بنا دیا. یہاں تک کہ کل کی سپریم کورٹ کی جو کیفیت تھی اس میں یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کوئی 4 اسٹار جرنیل ہے، اور اس کے سامنے جو 3 بٹ مین بیٹھے ہوئے ہیں. یس سر، جی سر، آپ کے صدقے جاؤں جی، آپ کے کیا وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھیں کہ کوئی جج اس طرح کر سکتا ہے. اس طرح کا رویہ کوئی کسی چھوٹے شہر کا مجسٹریٹ بھی نہیں کرتا. اپنے سامنے اگر وہ دیکھے کہ علاقے کا MNA آ گیا یا بہت بڑا وڈیرا آ گیا ہے، فلانا رئیس آ گیا ہے، تو وہ بھی اگرچہ اس کا ویلکم کرے گا، اس سے کچھ ظاہر ہے وہ مرعوب بھی ہوگا کہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، مجھے فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. لیکن اس کے سامنے جھکنے کا کوئی نہ کوئی ڈیکورم اس کا بھی ہے. ایک مجسٹریٹ کا بھی ڈیکورم ہوتا ہے کہ میں نے ایک وقار کے تحت اگر اس کی تعریف بھی کرنی ہے، اگر اسے چائے بھی پلانی ہے، اور اگر اس کا کوئی کام اس کو oblige بھی کرنا ہے، تو کم از کم مجھے اپنی رویے کے مطابق خود کو مجسٹریٹ ہی ظاہر کرنا چاہیے. یہ نہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ وڈیرا سائیں آ گیا اور میں اس کا کمین ہوں. لیکن سپریم کورٹ کے ججوں نے تو اس تفریق کو بھی مٹا دیا. ناظرین، اب ایک بہت اہم پوائنٹ، یہ پی ٹی آئی والے مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہمارے 50 آدمی شہید ہوئے ہیں. تو یہ نہیں بتا رہے کہ کہاں شہید ہو گئے. 8-10 تو خیر خبر کنفرم ہے کہ وہ پولیس فائرنگ سے کوئٹہ میں ایک حادثاتی فائرنگ ہوئی، 2 آدمی تو انہوں نے خود مارے کور کمانڈر ہاؤس میں. ان یہ 3-4 کو نکال دیں تو باقی 6-7 آدمی ان کے فائرنگ کے واقعات میں مارے گئے ہیں. اور وہ فائرنگ کن حالات میں ہوئی؟ وہ آگ لگا رہے تھے، وہ تقریب کاری کر رہے تھے، وہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے تھے. لیکن وہ چلیے 10 کی تعداد لگا لیں. تو ناظرین، یہ باقی کی گنتی پی ٹی آئی والے کیوں نہیں بتا رہے کہ وہ کہاں مارے گئے؟ ان کو چاہیے تھا، کوئی بھی پارٹی ان کی جگہ ہوتی تو وہ جاری کرتی کہ اتنے آدمی لاہور میں مارے گئے، اتنے پشاور میں، اتنے ملتان میں، اتنے گجرانوالہ میں، اتنے کراچی میں، اتنے پارا چنار میں، اتنے فلاں جگہ پر. کچھ بھی وہ گنتی لوگ لازماً دیتے ہیں. اور یہ 45 آدمیوں کی، یہ 50 آدمیوں کی جو لسٹ جو ہے یہ کیوں نہیں جاری کر رہے؟ تو ایک خبر جس کو چھپا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، تو میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں اس خبر کی طرف کہ فرض کیجئے ایک شہر میں، اور وہ پنجاب کا شہر نہیں، کسی چھوٹے صوبے کا بڑا شہر ہے، 4-5 منزلہ عمارت ہے سرکاری اور اہم ادارے کی. اہم ادارے سے مراد یہ نہیں کہ وہ فوج کی بلڈنگ تھی، نہیں، وہ فوج کی نہیں تھی، لیکن ویسے ایک اہم ادارے کی بلڈنگ تھی. فرض کیجئے اس بلڈنگ کو 150-200 افراد کا، بلوائیوں کا ایک ہجوم گھیرے میں لے لیتا ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ
ऊपर चढ़ जाते हैं लूट मार के इरादे से कि वहाँ से जो कुछ, क्योंकि पीटीआई का हर आदमी, हर वर्कर, हर सपोर्टर क्रिमिनल है, किसी न किसी शक्ल का क्रिमिनल है। आपने देखा कि कोर कमांडर हाउस लाहौर में हमला करने वाले जितने लोग थे, सब कुछ ना कुछ वहाँ से उठा कर लाए। कोई सोफ़ा उठा लाया, कोई कुर्सी उठा लाया, कोई मुर्गा उठा लाया, कोई मोर उठा लाया, कोई अंडे उठा लाया। किसी को और कुछ ना मिला तो अचार या जाम की कोई बोतल थी या स्लाइस पड़े थे डबल रोटी की, वो उठा लाया। जिसके जो हाथ लगा उसने नहीं छोड़ा। तो ये क्रिमिनल्स का एक ग्रोह है जो पाकिस्तान के हर शहर में, हर इलाके में मौजूद है। मफरूज़े की बात कर रहा हूँ ना, तो फ़र्ज़ कीजिए कि वो आदमी ऊपर छत पर चढ़ गए, ऊपर की फ्लोर्स 3-4 फ्लोर, 4-5 मंजिला इमारत थी, तो अलग अलग वो मंजिलों पर दाखिल हो गए और लूट मार करने लगे। तो नीचे जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस बिल्डिंग को आग लगा दी, फ़र्ज़ कीजिए आग लगा दी, और आग तेज़ी से भड़क उठी और उसने ऊपर की मंजिलों को लपेट में ले लिया, और वो बाद में फ़र्ज़ कीजिए उनकी लाशें निकली, कोयला बनी हुई, जली हुई। अब फ़र्ज़ कीजिए कि कोई पार्टी कह दे कि ये भी शहीद हो गए, चलिए शहीद ही हो गए। बड़ा जिहाद कर रहे थे। इमरान खान ने बार बार कहा है कि निकलो और जिहाद करो, तो वो जिहाद कर रहे थे। चुनांचे हर जिहाद करने वाला शहीद होता है, वो भी शहीद हो गए। इस खबर को छुपा रहे हैं। क्यों नहीं बताते कि ये बाकी जो लोग तुम्हारी तादाद के हैं 45-50 तो बता रहे, 50 की तादाद बता रहे हैं कि 50 अफराद हमारे शहीद हुए हैं। इन 10 को निकाल दो कि ये जो पुलिस फायरिंग से मरे, पेशावर में 4-5 पेशावर में मरे, एक कोयटा में मरा और 2 ये लाहौर में मरे जो खुद मारे। तो बाकी के लोगों की लिस्ट ये क्यों नहीं दे रहे कि किस किस शहर में कितने कितने लोग कहाँ कहाँ किस किस सड़क पर किस किस जगह पर मारे गए, ये लिस्ट नहीं दे रहे। हुकूमत को चाहिए कि वो लिस्ट अगर ये नहीं दे रहे तो हुकूमत दे दे, लेकिन हुकूमत गैर मामूली तौर पर मुहतात है। गैर मामूली मुहतात होने की नतीजे में वो हमाकत भी कर रही है, कई चीज़ें ऐसी छुपा रही है जो नहीं छुपानी चाहिए। बहुत सारे वाक़यात में उसने देर कर दी वाला मामला किया। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।